تو آج ہم ایک بڑی دلچسپ حکایت کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید اور ایک مچھیرا۔ جی، یہ کہانی بہت مشہور ہے۔ ہاں، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں قناعت پسندی، اللہ پر توکل اور پھر وہ جو شراکت داری ہوتی ہے نا۔ بالکل، اس کے بڑے حیران کن نتائج نکلتے ہیں۔ تو مقصد صرف کہانی دہرانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس سادہ سی بات میں کیا گہرے سبق چھپے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے، تو کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید وہ اکثر بھیس بدل کر نکلتے تھے اپنی رعایا کا حال جاننے۔ جی جی، یہ تو ان کا معمول تھا۔ تو ایک دن وہ دریا کنارے پہنچے اور دیکھا کہ ایک مچھیرا ہے، جال ڈالے بیٹھا ہے۔ اچھا، پھر خلیفہ نے اس سے بات چیت شروع کی؟ جی، پوچھا بھائی کچھ پکڑا آج؟ تو مچھیرے نے کیا کہا؟ اس نے کہا ابھی تو کچھ نہیں ملا، لیکن اللہ نے چاہا تو شام تک 3 مچھلیاں مل جائیں گی۔ صرف 3؟ خلیفہ کو حیرانی نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ انہوں نے پوچھا بھی کہ بھئی صرف 3 ہی کیوں؟ تو اس نے جواب دیا جناب برسوں ہو گئے میرا یہی معمول ہے، قدرت روز مجھے بس 3 مچھلیاں دیتی ہے۔ اچھا، تو وہ ان 3 مچھلیوں کا کرتا کیا تھا؟ کہتا تھا ایک تو میں گھر پکا لیتا ہوں اور باقی 2 بیچ کر جو پیسے ملتے ہیں اس سے گھر کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یعنی پوری طرح مطمئن قناعت جسے کہتے ہیں۔ بالکل، یہ نقطہ اہم ہے، اس کی قناعت اور توکل، اسے زیادہ کی طلب ہی نہیں تھی۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ اچھی بات ہے؟ مطلب ترقی کی خواہش نہ ہونا؟ یہ ایک سوال ہے بالکل، لیکن اس کہانی میں اس قناعت کا نتیجہ مثبت نکلتا ہے۔ وہ کیسے؟ خلیفہ نے کیا کیا پھر؟ خلیفہ اس کی باتوں سے، اس کی سادگی سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے ایک عجیب سی پیشکش کر دی، شراکت داری کی۔ شراکت داری؟ خلیفہ نے ایک مچھیرے کے ساتھ؟ جی، مچھیرا تو پہلے ہچکچایا، بولا جناب مجھے کیا ضرورت، میرا تو گزارا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے۔ لیکن خلیفہ نے اصرار کیا، کہا دیکھو تمہاری روز کی 3 مچھلیاں تمہاری ہیں، وہ تم رکھ لینا۔ اچھا۔ اس کے اوپر جو بھی پکڑا جائے گا نا اس میں سے 1/4 حصہ میرا، باقی 3 حصے تمہارے۔ واہ! اور کیا دیا؟ کچھ سکے بھی دیے نئے جال وغیرہ خریدنے کے لیے، اور اپنا نام بتا کر کہا کہ اگر میں نہ آ سکوں تو بغداد آ کر مجھ سے مل لینا۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، یہ صرف بزنس ڈیل نہیں لگتی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ اصل میں جیسے آپ کہہ رہی ہیں گہری بات ہے۔ خلیفہ اپنی قسمت یا برکت شامل کر رہے تھے اس میں، وہ اپنی دولت نہیں بلکہ اپنی ذات سے جڑی وہ جو کیا کہتے ہیں ایک اثر ہوتا ہے نا، وہ شامل کر رہے تھے۔ یعنی برکت کا اشتراک؟ ہاں، یوں سمجھ لیں اس زمانے میں لوگ مانتے تھے کہ نیک حکمران کی وجہ سے برکت آتی ہے، تو شاید یہ وہی تصور تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ کیا واقعی فرق پڑا؟ جی، اللہ کی قدرت دیکھیں، شراکت کے بعد مچھلیاں زیادہ پکڑی جانے لگیں، بہت زیادہ۔ سچ میں؟ ہاں، تو مچھیرا ایماندار آدمی تھا، وہ روز اپنی 3 مچھلیاں الگ کرتا، ٹھیک ہے۔ اور جو اضافی مچھلیاں بکتی تھیں ان کی آمدنی سے خلیفہ کا 1/4 حصہ یعنی سونے کی اشرفیاں ایک برتن میں جمع کرتا رہا۔ اچھا، وہ جمع کرتا رہا۔ جی، کافی عرصہ گزر گیا، خلیفہ نہیں آئے تو مچھیرے کو فکر ہوئی کہ اب کیا کروں ان پیسوں کا؟ بالکل، تو وہ برتن اٹھایا اور سیدھا بغداد پہنچ گیا، بغداد؟ خلیفہ کے محل۔ جی۔ وہاں پہنچ کر تو وہ حیران رہ گیا، محل، شان و شوکت، دربار۔ یقیناً ایک عام مچھیرے کے لیے تو یہ بالکل نئی دنیا ہوگی۔ خلیفہ نے اسے فوراً پہچان لیا، بڑی عزت سے بٹھایا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ مچھیرا تو گھبرا گیا ہوگا۔ تھوڑا جھجکتے ہوئے اس نے وہ اشرفیوں والا برتن پیش کر دیا، کہا حضور یہ آپ کا حصہ ہے۔ خلیفہ کا کیا رد عمل تھا؟ خلیفہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے نہ صرف اپنا حصہ لینے سے انکار کیا بلکہ وہ ساری اشرفیاں بھی اسے انعام میں دے دیں۔ واہ، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اور مزید تحائف بھی دیے۔ پھر انہوں نے وضاحت کی جو اس کہانی کا اصل نچوڑ ہے۔ جی، وہ کیا تھی؟ خلیفہ نے کہا دیکھو مجھے محسوس ہوا تھا کہ قدرت نے تمہاری روزی میں روز کی 3 مچھلیاں لکھی ہیں اور تم اس پر کانا بھی ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ اصل میں کاروبار نہیں کیا تھا، میں نے اپنی قسمت کا اشتراک کیا تھا۔ قسمت کا اشتراک؟ جی، یہ جو اضافی رزق آیا ہے نا، یہ تمہاری قناعت اور میری شرکت سے ملنے والی وہ جو مشترکہ برکت ہے اس کا نتیجہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نیکی، شراکت داری اور قناعت مل کر کچھ غیر متوقع نتائج لا سکتے ہیں، جسے یہاں مشترکہ قسمت یا برکت کہا گیا ہے۔ بالکل، پہلا سبق تو قناعت کی عظمت ہے، لیکن دوسرا اور شاید زیادہ گہرا
یہی ہے کہ جب آپ مثبت نیت سے دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں، خاص طور پر اگر دوسرا شخص بھی نیک نیت ہو یا صاحب اثر ہو، تو اس سے ایک اجتماعی، ایک مشترکہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ جی، جو شاید اکیلے ممکن نہ ہو۔ یہ مشترکہ قسمت والی بات صرف مالی نہیں، یہ روحانی یا معنوی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو واقعی سوچنے والی ہے۔ کیا یہ اصول آج بھی لاگو ہوتا ہے؟ میرے خیال میں تو بالکل ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں آج بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جیسے کہ؟ دیکھیں، ایک طرف قناعت ہمیں بے چینی اور لالچ سے بچاتی ہے، یہ تو اہم ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم مثبت انداز میں اچھے مقاصد کے لیے دوسروں سے اشتراک کریں، تعاون کریں، تو کیا ترقی اور خوشحالی کے نئے راستے نہیں کھل سکتے؟ کھل سکتے ہیں۔ تو یہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ مشترکہ قسمت یا باہمی برکت کا اصول علم بانٹنے میں، سماجی کاموں میں، تخلیقی منصوبوں میں کہاں کہاں لاگو نہیں ہو سکتا؟ یعنی اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو دوسروں کے ساتھ ملانے سے شاید ہم سب کے لیے زیادہ بڑی بھلائی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو یہ سادہ سی کہانی ہمارے غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔